ویلکم بیک ناظرین. شریف خاندان کے لحاظ سے پاکستان میں انتہائی خوش قسمت بھی ہے کہ جب بھی ان پہ کرپشن کے مقدمات بنتے ہیں تو عدالتوں میں اکثر ان کو ریلیف بھی ملتا ہے اور بعض دفعہ میرٹ پہ بھی ملتا ہے. اور پاکستان کی جب 73 سالہ تاریخ پہ ہم دیکھتے ہیں تو یو این ڈی پی کی جو رپورٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس میں جو پاکستان کا نظام انصاف ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نظام انصاف صرف امیر لوگوں کے لیے، طاقتور لوگوں کے لیے، اور پاکستان کے غریب عوام کا اس نظام انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور عدالتی تاریخ اس حوالے سے جو یو این ڈی پی رپورٹ بتا رہی ہے اس میں پینڈنسی آف کیسز بھی ہے. اب شہباز شریف صاحب کے کیس میں ناظرین لاہور ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے 2 الگ الگ فیصلے دیے ایک ہی ڈویژن بینچ کے. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، یہ کیا نائب قاصد اگر 2 معزز جج صاحبان کے درمیان ایگریمنٹ نہیں ہے تو ججمنٹ نائب قاصد کے ذریعے آج سے پہلے 73 سال میں اناؤنس ہوئی ہے؟ میرے تجربے میں تو نہیں ہوئی. میرے تجربے میں تو نائب قاصد کے زبان سے بھی اکثر فیصلے اناؤنس نہیں ہوتے. اناؤنس بنیادی طور پہ جو ضابطہ دیوانی اور ضابطہ فوجداری ہے وہ ججوں کو خود عدالت میں دستخط کرنے سے پہلے اور عدالت میں دستخط کرنے ہوتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں عدالت میں دستخط کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی کو پہلے فیصلے کا علم ہی نہ ہو سکے کہ کیا کرنا ہے، ورنہ کوئی بالکل. یہاں پہ تو بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ my learned brother unilaterally announced his decision through his نائب قاصد granting bail to the petitioner. اور اس سے پیچھے جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے ایگری نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ اس طرح کیا گیا اور انہوں نے اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب کو یہ بتا دیا تھا. تو یہ نارملی اسی طرح کے معاملات چلتے ہیں یا کہ کچھ مختلف ہوتی ہے عدالتی پریکٹس؟ یہ تو بالکل ہی مطلب میرے خیال میں یہ تو کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانے والا کیس ہے، اور وہ جج صاحب جنہوں نے اناؤنس کرایا ہے فیصلہ بینچ کا، جبکہ بینچ کا فیصلہ ہی نہیں ہے، جب تک دستخط ہی نہیں ہوئے بینچ کا فیصلہ ہی نہیں ہے، تو اس کو اناؤنس کر دینا، یا تو بینچ خود اناؤنس کرے، عدالت میں اناؤنس کرے اور دونوں اتفاق وہاں سے بتا رہے ہوں اتفاق رائے سے اناؤنس ہو گیا. دونوں جج واپس آ گئے ہیں، ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہے، اور اگر اختلاف نہ ہوتا، اقرار ہوتا، تو دونوں جج اسی وقت اٹھنے سے پہلے خود یہ اناؤنس کرتے فیصلہ، یہ کسی سے کہلوانے کی ضرورت نہ ہوتی. پھر ایک جج نے جو گرال صاحب نے، اور گرال صاحب ایک بہت ہی شریف النفس اور انتہائی ایماندار، انتہائی بے خوف صحافی اور وکیل کے صاحبزادے ہیں، اور گجرات سے ان کا تعلق ہے، اور بے انتہا ان کی عزت اور وقار، اور اسی وجہ سے کہ وہ غلط بات کبھی نہ کرتے تھے نہ برداشت کرتے تھے. تو اب گرال صاحب، جسٹس گرال نے بڑا جو لکھا ہے وہ تو بڑا دردناک ہے. وہ پہلے پیراگراف میں ہی، اور یہ بات کہ یہ سوچی بھی نہیں جا سکتی، اور خاص کر آپ اگر دونوں ججمنٹس پڑھیں تو اس کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ جبر کیا ہے قانون کے ساتھ جسٹس ڈوگر نے. کیونکہ یہ بالکل ہی جسٹس ڈوگر کا جو فیصلہ ہے آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو اس میں کوئی فگرز، کوئی فیکٹس، کوئی چارج کہ کیا کتنا چارج ہے، کیا کس قسم کا، یہ کوئی نہیں دیا ہوا. بس آخر میں گول مول کے جی 70 سال کی عمر ہے، بیمار ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اور یہ بیل کے لیے کافی ہے. لیکن جو گرال صاحب نے جو لکھا ہے، فار انسٹنس، میں لیڈر آف دی اپوزیشن یا ایم این اے کے پری ٹرائل بیل کے بالکل خلاف نہیں ہوں. یہ ان کا ایک آئینی حق ہے اور ہو جانا چاہیے. لیکن اگر دوسرے اعتبار سے یہ اویلیبل ہو، یہ رعایت ہو سکتی ہو، پر دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں کس کا کیس ہے. گرال صاحب لکھتے ہیں کہ 1990 میں جو ڈیکلریشن دی ہے خود اپنی شہباز شریف نے، اس میں انہوں نے اپنا اثاثے 20 لاکھ دکھائے ہیں، 20 لاکھ. پھر جب انہوں نے اگلی دفعہ ڈیکلریشن دی ہے 2008 میں، جب
کیونکہ بیچ میں بالکل بزنس انکم کے حوالے سے میں اسپیسیفک آپ کو بتاتا جاتا ہوں اور پوچھتا جاتا ہوں. بزنس انکم 124 ملین ڈیورنگ دا ایئر 2014 سے 18 بٹ فیل ٹو شو اینی بزنس اکاؤنٹ اور نیچر آف دا بزنس. تو 124 ملین شہباز شریف صاحب نے 4 سال میں ظاہر کیے, لیکن کس بزنس سے یہ بزنس انکم آئی وہ نہیں ظاہر کیا. تو یہ اگر آپ اس سے زیادہ اگر آپ سوچ لیں گے کہ شہباز شریف صاحب نے 1990 میں 20 لاکھ روپے اپنے ٹوٹل ایسٹس دکھائے, 20 لاکھ. 2008 میں آپ نے ان کو 1.5 کروڑ دکھائے, 1.5 کروڑ 14 ملین, 1.5 کروڑ. اب یہ 1.5 کروڑ ہے 2008 میں اور آپ چیف منسٹر ہو جاتے ہیں, اور 2018 میں آپ کے 732 کروڑ کے ایسٹس آپ ڈکلیئر کرتے ہیں. بالکل پورے خاندان کے آپ ایک ایک کر کے آ جاتے ہیں. ایگریکلچر لینڈ میں انکم جو دکھائی ہے 78 ملین کی دکھائی ہے, جو کہ کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت نہیں ہوتی, اور جو بھی آفیشیل ریکارڈ ہے اس سے تو صرف 13 ملین کا ہے, اور ڈفرنس جو ہے 64 ملین روپے کا ایگریکلچر انکم میں آ رہا ہے شہباز شریف صاحب کی. یہ جو محترم جج صاحب نے لکھا ہے, جسٹس گوریال نے. میں جو عرض کر رہا ہوں نا, آپ صرف اس کی ایک اور ڈائمینشن دیکھ لیں کہ 10 سال میں 2008 سے 2018 کے دوران اگر آپ کے ایسٹس بڑھ گئے ہیں فرام یہ ایسٹس کی بات کر رہا ہوں, انکم کی نہیں, صرف ایسٹس بڑھ گئے ہیں 1.5 کروڑ سے 732 کروڑ تک, تو یہ کوئی 5.5% یہ 500 گنا ہوا, 500 گنا. 500% میں نہیں کہہ رہا ہوں, 500% صرف 5 گنا ہوتا ہے, 5 times over, 500%. یہ 500 گنا 500 times ایک آپ کا کون سی بزنس. اچھا پھر سورس آف بزنس کوئی دکھائی نہیں, سورس آف بزنس کوئی نہیں دکھائی. اس میں لکھا تو ہوا ہے یہ ٹیٹیاں لگ رہی ہیں, سارا جسٹس صاحب نے منشن تو کیا ہے کس کو کتنی ٹیٹیاں لگیں, بلکہ نصرت شہباز صاحبہ نے بھی جو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے 99 ملین شو کیے, نو سورس آف انکم, اور اس میں سے 147 ملین جو ہے which was transferred into account through 26 TTs. اور پھر انہوں نے جو 10 کنال کا گھر لیا اسے شہباز شریف صاحب نے آفیشیل کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا. اور ارشد میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اور کر دوں تاکہ ویورز کے لیے کلیئر ہو جائے یہ ٹی ٹی کیا ہوتی ہے. یہ بڑی سمپل سی چیز ہے, اور یہاں تو اس میں گورال صاحب نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے, ڈوگر صاحب اس کے قریب ہی نہیں گئے اس بات کے. ٹی ٹی کی یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس کیش ہے اور یہ کیش بار بار دے رہے ہیں, ہفتے میں 2 دفعہ دے رہے ہیں, 3 دفعہ, 78 کروڑ میں نے کیش جمع کیا ہے, وہ میں جا کے ابھی بینک کی ان کی شادمان برانچ ہے وہاں جا کے میں جمع کرا دیتا ہوں. ابھی بینک شادمان بینک میں وہ بجلی وہ مشین سے کاؤنٹ کر کے کہتے ہیں جی 78 کروڑ 50 لاکھ آپ کے آ گئے, یہ ہم نے یہاں جمع کر لیے. آپ ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں, آپ کا بندہ دیتا ہے, آپ نہیں, وہاں سلمان شہباز خود نہیں ہوتے, فون پہ ہوتے ہیں, وہ انسٹرکشن لے کے وہ 78 کروڑ 50 لاکھ بھیج دیتے ہیں لندن, ایک کلک کے ساتھ. اب کلک پہ چلتا ہے 1 سیکنڈ میں وہ لندن چلے گئے. اب لندن والے 3 منٹ لیتے ہیں کمپیوٹر پہ اپنا حساب لگانے کے لیے کہ اس کو اگر کنورٹ کیا جائے تو کتنے پاؤنڈ بنتے ہیں. وہ مثال کے طور پہ وہ 20 لاکھ پاؤنڈ بنتے ہیں, اور وہ 20 لاکھ پاؤنڈ اسی وقت ٹک کر کے وہ سرکولر روڈ برانچ حبیب بینک لاہور بھیج دیتے ہیں. اس میں سے اب وہ یہاں آ گیا پیسہ پاؤنڈز کی شکل میں. اب پاؤنڈز پہ انہوں نے فورن کرنسی پہ یہ لا بنایا ہوا تھا کہ وہ کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. اب یہ بھول گئے کہ اگر کرائم کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو پھر وہ لا اپلائی نہیں کر سکتا. پر بہرحال وہ 20 لاکھ پاؤنڈ جو 78 کروڑ کی شکل میں ایک دن میں چند گھنٹے پہلے پاکستان میں تھے, وہ پاکستان میں اب 20 لاکھ پاؤنڈ کی صورت میں آ گئے, اور اب وہ وہاں سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے کس کے وہ اکاؤنٹ میں گئے, شہباز کے اکاؤنٹ میں گئے, وہ آئے سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں.
حمزہ کے اکاؤنٹ میں گئے, مریم کے اکاؤنٹ میں گئے, کوئی کسی کے 10 لاکھ, کسی کے 2 لاکھ, کسی کے 4 لاکھ, کسی کے 5 لاکھ. وہ 78 کروڑ جو اگرائی ہوئی ہے وہ اس طرح آ کے اور اکاؤنٹس میں آ گئی. بالکل, اس میں جو پیراگراف 13 لکھا ہے جسٹس صاحب نے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں, اس کا مطلب جو آپ سمجھا رہے ہیں کیا وہی مطلب ہے؟ لکھتے ہیں کہ the purpose of یہ ساری ٹی ٹی جس کو گھمانے کا آپ بتا رہے ہیں is to show that the family members of the petitioner had no source of income except the amount earned by the petitioner and got transferred heavy amount in their bank accounts through fake TTs and established industrial units by the said amount in the name of his family members and also fake companies in the name of some other employees of the Chief Minister's Secretariat as benamidar who were working under his control. تو یہ تو پورا جتنی ساری چیزیں آئیں, اور ہم بھی اپنے ناظرین کو کئی دفعہ دکھا بھی چکے ہیں, کیش بوائز کا سسٹم, جو آپ نے بینک کا نظام بتایا, یہ سارا جسٹس صاحب نے اس پیراگراف میں لکھ دیا ہے. اور جو ٹی ٹی ہے نا, یہ ویورز کو سمجھ لینی چاہیے, اس کا مطلب ہے ٹیلی گرافک ٹرانسفر, یعنی فورن ٹرانسفر. وہ ایک برقی لا کے ایک چھپک میں وہ پیسہ چلا جائے ایک بینک سے ہزاروں میل دوسرے بینک تک. تو یہ ٹی ٹیز جو تھیں, ٹیلی گرافک ٹرانسفر, یہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر جب انہوں نے یہ نیب نے نکالا ہے, جو میں نے سنا ہے, اور اس کیس کے میں بھی, اور پھر اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, گرال صاحب کی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, اسجد گرال صاحب کی, کہ وہ جو پیسہ ہے اب وہ, یہ تو بہت بڑا مطلب یہ تو کرائم ہے, یہ تو ڈاکومنٹڈ کرائم ہے, اس میں تو ڈاکومنٹڈ ہے, یہ اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتے کہ آپ کچھ. بالکل, ایک اور میں آپ سے کیس کا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. عدیل راج صاحب, اگر آج مجھے تصاویر دکھائیں, 65 والیومز جمع کروائے گئے ہیں, ایک نیب کا ریفرنس جو کہ اسلام آباد کورٹ میں, اسلام آباد اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں فائل کیا گیا. اور اگر عدیل راج صاحب تصاویر آپ نے رکھی ہیں اس کی, اچھا, خورشید شاہ صاحب کا غالباً کیس ہے. میں نے, عدیل راجہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے منع کر دیا, میں نے کہا تھا تصاویر رکھ لیں کہ 65 والیوم کا ریفرنس فائل کیا ہے خورشید شاہ صاحب, اور 17 اور لوگ ہیں, اور 140 گواہ ہیں اس مقدمے میں جو کہ خورشید شاہ صاحب کے خلاف ہے. تو اتنے بڑا ریفرنس, اتنے سارے گواہان, کتنے سال چاہیے ہوں گے اس ریفرنس کا فیصلہ ہونے میں؟ نہیں, اس کا تو فیصلہ ہونے میں وقت لگے گا. ظاہر ہے شاہ صاحب کو یہ تو حق ہوگا کہ وہ جرا کریں سارے گواہان کے پر, اور ان پہ, کیونکہ وہ شاہ صاحب تو میں ایک جانتا ہوں, یہ گرال صاحب کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کوئی بزنس نہیں تھی, شریف خاندان کی, شہباز شریف کی کوئی بزنس نہیں تھی, یہ صرف ٹیٹیوں پہ شوگر مل لگی, ٹی ٹیز پہ جو پیسہ آتا رہا, اس پہ کوئی ویسے کاروبار نہیں تھا آپ کا اپنا. خورشید شاہ صاحب کا تو اپنا کاروبار بڑا چلتا, بڑا یہ کنسٹرکشن کا بہت, سکھر کے سارے ایریا میں ایئرپورٹ ایک بنائی انہوں نے. بالکل, لیکن پی ٹی آئی والے تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ تو میٹر ریڈر سے, اور اتنے اثاثہ جات کیسے بن گئے, وہ تو سوال اٹھاتے ہیں بہت سارے اس حوالے سے. نہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے ایک ایئرپورٹ پوری بنائی ہے ایز اے کنسٹرکشن کمپنی, ان کی کنسٹرکشن کمپنی نے. یہ کچھ چھوٹا کام تو نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا کام ہے. پھر انہوں نے اپارٹمنٹس بنائے ہیں, اسپتال بنائے ہیں, اور وہ ٹھیک. تو خورشید شاہ صاحب کے کیس میں اور شہباز شریف صاحب کے کیس میں کوئی سملیرٹی ہے؟ اور جو بیل شہباز شریف صاحب اپلائی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق, کیا شہباز شریف اور خورشید شاہ دونوں کو مل سکتی ہے؟ خورشید شاہ کو تو ملنی چاہیے, وہ تو کاروبار دکھاتا ہے اپنا, یہ نہیں دکھا سکتے. ادھر تو اس فیصلے کے بعد, اور خاص طور پہ جسٹس گرل نے جو فیصلے میں تفصیلات لکھی ہیں, شہباز شریف کو بیل ملنی چاہیے؟ میرا تو نہیں خیال اس کو مل سکتی ہے. ویسے اس کو وہ دوسرے ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں, اس کو پروڈکشن آرڈر اسمبلی میں آنے کا اس کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے. اور اس کے باقی جو ہے, اگر اس کو صحت کے بنیاد پر, جو میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, اب وہ نواز شریف جو 3 ممبر بینچ اب بنا ہے لاہور ہائی کورٹ کا, جو اس کیس کی دوبارہ سماعت کرے گا, یہ 2 فیصلے کنسیڈر ہوں گے, یا کہ اثر نو ارسپیکٹو آف دیز 2 ڈیسیژن وہ فیصلہ کرے گا؟
نہیں یہ فیصلے تو ضرور دیکھیں گے، فیصلے دیکھیں گے، پر ایک چیز آپ نہ بھولیں، پنجاب ہائی کورٹ بڑا پتہ نہیں کس طرح کے فیصلے دے دیتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ملزم کو آپ گرفتار کرنے سے پہلے 10 دن پہلے بتائیں کہ بھئی تیرے گھر آ رہے ہیں، ہم گرفتار کر رہے ہیں، ملزم ٹھہرے گا اس گھر میں، ملزم رہے گا. اور اگر ملزم وہ مریم بی بی جیسا ہوا تو رہنا بھی ہوا اس نے تو 100 بندے لا کے بٹھا دے گی فوج، اور پتھروں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ، اور کہے گی آؤ مجھے گرفتار کرو، پھر ایک سٹیل میٹ ہو جائے گا. یہ کہاں سے لائے ہیں کہ جی 10 دن کا نوٹس دو آپ ملزم اتنا کو کون سے کس ملزم کو اتنا مطلب ہے دولہا بنایا ہے عدالت نے اپنا. یہ ان کے لیے بالکل قانون کچھ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ کون سے ملزمان دلہا بنتے رہے اور کس طرح سے بنتے رہے اور کون سی کالز ہوتی تھی جسٹس قیوم کو. اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے چند ایکسکلوسیو دستاویزات اس ایمنسٹی کے جب جہانگیر ترین صاحب ٹویٹ کر کے قوم کو بتاتے تھے کہ یہ وہ دھندا ہے جس سے کہ کالے دھن کو سفید کیا جاتا ہے، اور انہی تاریخوں میں ان کا خاندان کیا ایمنسٹی لے رہا تھا. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nate Kiloney 亚 Disney